اے پیر حرم، تیرے نوجوان جو ہیں اس وقت کن مایوسیوں کا شکار ہیں، کن برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اپنی اس رسمی خانقاہوں کو چھوڑ، اپنے اس رسمی پیر مریدوں کو چھوڑ، اب تمہارا مرد مسلمان بننے کا موقع آیا۔ اب تمہارے نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، حالات سے مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی غلامی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تمہارا یہ کام ہے کہ تم ان کے اندر جواں مردی پیدا کرو، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کرو، ان کے اندر غلامی سے نفرت پیدا کرو، ان کے اندر باطل سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرو۔ اے پیر حرم، رسم و رہے خانقاہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا۔ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی و خود نگری کا۔ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری اشفتہ سری کا۔ اے پیر حرم، میری نوائے سحر جو ہے اس میں جو پیغام ہے، اس کا جو مقصود ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کو سمجھ۔ اپنی خانقاہی، اپنی رسم خانقاہی کو چھوڑ، اب تو میدان عمل میں آ۔ اللہ تیرے نوجوانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، تو ان کو خود پر نگہ رکھنے والا بنا، اپنے خود کو طاقتور بنانے والا بنا۔ تمہارا راہ عمل میں آنا تمہاری آئندہ آنے والی نسل کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ تمہاری آئندہ آنے والی نسل فنا ہو جائے گی، ناپید ہو جائے گی۔ تو اس لیے تم اپنے مسلمان نوجوانوں کو خارا شگافی سکھا، پتھروں کے اندر سوراخ کرنا سکھا، اپنی نظر سے پتھروں کو چیرنے والا بنا۔ کیونکہ جو ہندو ہیں، کیونکہ جو انگریز ہیں، جو یورپ والے ہیں، انہوں نے ان کو شیشہ گری سکھا دی، ان کو انہوں نے عیاری و مکاری سکھا دی، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا سکھا دیا، ہر وہ برائی سکھا دی ہے جس کی امپلیمنٹ وہ خود اپنے مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ تم ان کو سکھاؤ کہ اصل میں تمہارا تیر، تمہارا نشانہ ہونا کون سا چاہیے۔ ان کو 2 صدیوں کی غلامی جو ہے نا، اتنا مایوس کر گئی ہے، اتنا ان کا دل توڑ گئی ہے، اتنے یہ اپنے آپ سے نا امید ہو چکے ہیں کہ اب ان کو آگے کچھ راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ 2 صدیوں کی غلامی ان پر آ پڑی تھی۔ ان 2 صدیوں میں ان کا ذہن ایسا ہو چکا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب وہ ذلیل ہی ہو کے رہیں گے، اب ان کا آگے کچھ مقصد یا کچھ ان کا مستقبل نہیں ہے۔ یہ ان کو غلامی اتنا نیچے گرا چکی ہے، ان کے ذہن کی پستی کو اتنا نیچے لے کے جا چکی ہے کہ ان کو آگے آنے والی کوئی امید، آگے آنے والی کوئی خوشی، آگے آنے والی کوئی آزادی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ان کی جو پریشان نظریہ ان کو دور کر، اس لیے تمہارا راہ عمل میں آنا، راہ میدان میں آنا اور میدان عمل میں آنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں عشق کے جنوں کے اندر، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے یا سوچ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ وہی آگے بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہی بات بتا رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں اس زور عشق کے اندر وہ تمہارے اسرار بھی بیان کر دیتا ہوں، اور میرے سچے عشق کا مجھے صلہ عطا فرما۔ علامہ اقبال کی جو تڑپ تھی، جو ان کی پریشانی تھی، وہ یہی مسلمان کو بیدار کرنے والی تھی۔ تو اس کے لیے وہ ہمیشہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری زبان کے اندر، میرے الفاظ کے اندر، میری جو تحریریں ہیں، جو میرے اشعار ہیں، ان کے اندر اثر پیدا کر، تاکہ جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور نوجوان کل کو اپنی روشن مستقبل کے لیے تیار ہونے کی کوشش کریں۔ مسلمان نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے علامہ اقبال کے جتنے اشعار ہیں وہ کل بھی کام میں آ رہے تھے، اب بھی کام میں آئیں گے اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی کام آئیں گے، اگر کوئی اس طرف توجہ کرے گا۔ تو اصل میں اگر کوئی میراث پانا چاہتا ہے نا، تو بہتر ہے کہ وہ واپسی کی طرف لوٹے۔ واپسی کی طرف کہاں؟ جہاں ان کے آباء و اجداد تھے، جہاں صحابہ کرام تھے، جو ان کے طور طریقے تھے، اس طرف اگر لوٹے گا کوئی تو وہ اپنی عظمتوں کو پا جائے گا، وہ ان کی جو نشانوں کو پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ احساس پیدا کرے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد دنیا میں کوئی زیر ہونا نہیں ہے، کوئی مغلوب ہونا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔